अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे छोटे भाई मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट जो हैं वो पहले सहाफ़ी होते थे, आजकल वो वकील हो गए हैं और सहाफ़ियों के मसाइल जो हैं वो उनको पता है। तो इसलिए हमारा जो मुकदमा है उसके अंदर आजकल हमारे भी वकील हैं। वो कल से एक मतलब कि वो भाईजान ही कहते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और मुकदमा भी लड़ रहे हैं साढ़े वालों, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मैं तो यही दुआ करनी है ना, जान छुट्टे दे तो वो जो हैं अपना अल्लाह भला करे। मियाँ दाऊद साहब कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल अपने पास से नहीं उठा रहे। वो सवाल जो है हाई कोर्ट के अली बाकर नजवी साहब जो हैं उन्होंने एक जजमेंट दी है। वो एक डिवीज़न बेंच यानी कि 2 रुकनी बेंच की लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही फरमा रहे थे और वो जो था वो फैसला था मतलब जनरल जमील हैदर की अहलिया का, रुबीना जमील साहिबा का, जो कि वादा माफ़ गवाह बनने के लिए पुलिस के पास गई थीं और पुलिस ने उनको तर लिया कि 9 मई वाले दिन कोर कमांडर हाउस यानी कि जिना हाउस के बाहर वो पाई गई थीं और वहाँ पे जो पेट्रोल बम जो थे, वो बोतल होती है उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है और फिर उसके अंदर वो सल्फ़र डाल दिया जाता है, जिसको जैसे हवा लगे तो आग लग जाती है। तो वो बम जो थे वो बना के लाई हुई थी और वो वहाँ पे उन्होंने शरपसंदों को फराहम किए और वो शरपसंदों ने ना सिर्फ के कोर कमांडर हाउस दरअसल जिना हाउस के अंदर फेंके, बल्कि वहाँ पे जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उन पे भी फेंकी। अब इसमें कंट्रोवर्सी पैदा ये हुई कि जनाब पीटीआई और उनके सरबराह जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी तो ये फरमाते हैं कि पुलिस तो वहाँ से भाग गई थी, पुलिस तो वहाँ पे थी नहीं, तो ये पुलिस की गाड़ी कहाँ से आ गई या गाड़ियाँ कहाँ से आ गई जिनको इन्होंने पेट्रोल बमों से आग लगाई। तो वो गाड़ियाँ जो थीं या गाड़ी जो थी वो दरअसल शरपसंदों की हिफाजत के लिए शरपसंद लेके गए हुए थे और इसमें से एक गाड़ी ऐसी थी जो जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एस्कॉर्ट में चलती है। उस गाड़ी को उस गाड़ी को आग लगाई गई। अब ये गाड़ी जो है ये हिफाजती स्क्वाड में है। ये किसी जगह के ऊपर अगर दंगा फसाद हो जाता है तो वहाँ पे ये दंगा फसाद ख़त्म करवाने नहीं जाएगी, ये जज साहब की हिफाजत में मामूर रहेगी। तो जज साहब क्या वहाँ पे गए थे? अच्छा, दूसरा ये है कि नहीं, जजेस की फैमिलियों को भी ये गाड़ियाँ एस्कॉर्ट कर रही होती हैं, तो क्या जज साहब की फैमिली वहाँ पे गई थी? ये वो सवाल है जो मियाँ दाऊद साहब पिछले कम अज़ कम 48 घंटे से उठाए चले जा रहे हैं अली बाकर नजवी साहब की इस जजमेंट के बाद। ठीक है, इसके ऊपर फिर मोहम्मद अशफाक साहब हैं, वो दुनिया के बड़े एक टैलेंटेड रिपोर्टर हैं। वैसे मेरे से 2 दफ़ा उन्होंने बदतमीज़ी ही की है, लेकिन जिसका टैलेंट हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पढ़े उन्हें साढ़े नाल बदतमीज़ी की हो, ठीक है। लेकिन वो बच्चा है, चूँकि मेरा ख्याल है उसको तारफ़ नहीं होगा, मैं ये रायती नंबर दे दिया करता हूँ, लोगों को इन्हें पता ही नहीं होगा मैं कौन हाँ, तो वह फिर डिवाइन राइट बन जाता है। वो बदतमीज़ी करे भाई, वो एडे वड्डे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का एडा वड्डा रिपोर्टर होवे तो एक आम बंदा जड़ा कीड़ा मकौड़ा उस जड़ा वो बराबरी की सतह पर बात करने की या बुजुर्गाना तरीके से बात करने की कोशिश करे तो उन्हें तो अगों फिर है। हाँ, तो ये जर्नलिस्ट बच्चों के अंदर ये रवैया आ जाता है। तो अशफाक साहब बड़े टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फौरी तौर पे वो वाली FIR निकाल मारी जो कि इस गाड़ी को जलाने के ऊपर पुलिस ने इंटरनली दर्ज की थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये खातून जो है ये जो बम लेके गई थी, खैर इस खातून की रुबीना जमील की जो कि MNA रह चुकी हैं, PTI के कोटे से इनकी ज़मानत हो चुकी, ठीक है। तो ये बम बना के बाकायदा घर से लेके गई थी, इल्ज़ाम ये है।
ٹھیک ہے، ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، ان کو ضمانت نہیں دی گئی، حالانکہ یہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، حالانکہ یہ بتانے کو تیار ہیں کہ 9 مئی کو مجھے کہاں سے ہدایت ملی تھی اور عمران خان نے کس کو کہا اور کس نے مجھے کہا، اور پھر میں نے یہ بم بنائے اور بم بنا کے میں نے کہاں پہ رکھے اور پھر سرکاری گاڑی میں ڈال کے میں وہاں پہ کیسے پہنچی، سرکاری گاڑی کہہ گیا میں، ہاں، پھر میں وہاں پہ کیسے پہنچی اور پھر میں نے اسی گاڑی کو آگ بھی لگائی، یہ وہ بتانے کے لیے تیار ہیں لیکن اگلے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی، لیکن سوال پیدا جو میاں داؤد صاحب نے اٹھایا، اور وہ سوال یہ تھا کہ میاں اپنا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جج سپریم کورٹ المعروف ٹرکالے، ان کی سیکیورٹی کی جو گاڑی تھی وہ وہاں پہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ اگر جج صاحب لاہور میں ہیں تو لاہور کی سپریم کورٹ رجسٹری میں ہوں گے، اور سپریم کورٹ رجسٹری جو ہے اس نے جانا جو ہوگا تو وہ تو دوسری طرف ہے نا، تو گھر سے جی او آر جہاں پہ انہوں نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا ان کو گھر الاٹ ہوا ہے، اس گھر سے سپریم کورٹ جانا تو اسکارٹ کرنا سمجھ آتا ہے۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن فیملی کہیں نکلی ہوگی تو وہ ڈیفینس جا رہی ہوگی، تو ڈیفینس جانے کا جو بہترین رستہ ہے وہ تو دوسری طرف سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ شہر کے اندر یہ غلغلہ مچا ہوا ہے تو دوسری طرف سے شہر جا رہا ہوگا ڈیفینس کی طرف رستہ، تو یہ ادھر کیا کرنے جا سکتے ہیں؟ اس کی کیا لاجک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہوں ایئرپورٹ کے ذریعے اور یہ گاڑی ان کو ایئرپورٹ لینے جا رہی ہو، ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ گاڑی جو ہے پولیس کی گاڑی وہ یوتھیوں میں پھنس گئی اور یوتھیوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پٹرول بم برسائے، اور پھر وہ ایف آئی آر جو اشفاق نے شیئر کی ہے، اشفاق بھائی نے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب کس طرح پولیس والوں نے وہاں سے بھاگ کے راحت بیکرز کے ساتھ جو ملحقہ پٹرول پمپ ہے وہاں پہ پناہ لی، اور پھر وہاں پہ پٹرول پمپ کے سٹاف کو اپنی وردیاں اتار دی کیونکہ وہ وردیوں والوں کو پکڑ کے جان سے مار رہے تھے۔ جو مظاہرین تھے پی ٹی آئی کے جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے فوری طور پہ پٹرول پمپ والوں سے ان کی جو سپیئر وردیاں پڑی ہوتی ہیں یا وہ وردیاں پہن کر وہاں پہ وہ بیٹھ گئے اور یوں انہوں نے اپنی جان بچائی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عمد قتل کے اندر بھی وہ جو ہیں یوتھیے جو ہیں وہ ملوث ہیں، وہ قتل کرنے کے اندر بھی ملوث تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ سوال جس کا جواب دینا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے ادارے پہ فرض ہے، اور ان کو اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا مظاہر علی اکبر نقوی کو۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب چونکہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج ہونے کی باعث نہ ان سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ گجرانوالہ میں آپ کا جو پلازا ہے وہ کیسے بنا، نہ ان سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ کینٹونمنٹ ایریا کے اندر جو آپ کا 4 کنال کا گھر بن رہا ہے وہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے، نہ ان سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ گلبرگ کے مہنگے ترین علاقے میں جو آپ نے 2 کنال کا کروڑوں روپے ملکیت کا پلاٹ خریدا ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ تو قانون جو ہے اس 12 لکھی مخلوق کے سامنے آ کے، جو کہ 12 لاکھ روپے تنخواہ لیتی ہے اور 12 لاکھ مطلب ان کے الاؤنس ڈال کے 20 لاکھ روپے کراس کر جاتا ہے، اس قوم کو پڑتا ہے، تو 12 لکھی مخلوق یہ پوچھ سکتا ہے کہ تیرا ٹھڈ بھرتا نہیں ہے۔ اور پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں کے جو اہلکاران ہیں ان کے تبادلے اور ٹرانسفریں اور پروموشنوں کے پیسے پکڑتے ہیں، تیرے بیٹے تیرا پیٹ بھرتا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ خدا ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر خدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے بھی وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میرا خیال تھا اس دفعہ میں عدالت میں جب پیش ہوا نا تو میں بس کہتا رہ گیا، میاں داؤد نے مجھے روک لیا، میں کہنا سی سر مجھے بھی اسی قانون کے تحت جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے جس قانون کے تحت آپ عمران احمد خان نیازی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قانون تو سب کے لیے ایک ہے سر، آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن میاں داؤد نے مینوں ہاتھ جوڑ کے روک کیا کہ نہیں دادے ہویا گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، گل نہیں کرنی، کیوں جج نو نہ کرنا ہے، وہ پھر میرا غصہ کاٹ جائے گا، بھائی نے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ نہیں کہہ سکا، یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ سر مجھے بھی اسی قانون کے تحت ٹریٹ کیا جائے جس قانون کے تحت آپ عمران احمد خان نیازی کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔
ہم ایک تاریخ پہ نہیں گئے, ساڑھے بیلیبل وارنٹ جاری کر دیتے ہیں اور پچھلا مجلگہ کینسل کر دیتا ہے. عمران احمد خان نیازی کو پروٹیکٹیو بیلاں دے جا رہے ہو, پروٹیکٹیو بیلاں چ ایکسٹینشناں کری جا رہے ہو. پتہ نہیں تسی دوزخ چ جانا ہے کہ جنت چ جانا ہے, لیکن جانا ضرور ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جی یہ ایک اہم بات ہے, ایک اہم پہلو ہے جس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے اور پوچھا جانا چاہیے. اور کم از کم آپ جج سے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تو ان اہلکاروں سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس دن کسے اسکارٹ کر رہے تھے اور کسے اپنی پروٹیکٹیو بیل میں لے کے جناح ہاؤس پہنچے تھے تاکہ وہ جناح ہاؤس کو آگ لگا سکے اور آگ لگانے والوں کے ہاتھوں کے اندر بم پکڑا سکے. تو پھر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یوتھیوں کی رویوں کی سمجھ تو آ جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.